میں تو ایک بات کرتا ہوں جو کہ حقیقی معنوں میں قائد اعظم اور اقبال کا ویژن تھا۔ اس ملک کی غریب عوام سے ان لوگوں کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں، کسی ٹائم بھی مجھے کال کریں، مجھے ملیں، اور میں آپ کی امیدوں پہ پورا اتروں گا اور کبھی مایوس نہیں کروں گا۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام سیاسی گفتگو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ عاکف حمید اور آپ دیکھ رہے ہیں شیخ پورہ نیوز۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں چودھری وقاص محمود مان صاحب، جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے اور کافی متحرک نظر آتے ہیں۔ آئندہ آنے والے عام انتخابات میں بطور MP کے امیدوار بھی ہیں۔ آئیے ان کی طرف جاتے ہیں اور ان سے کچھ سیاسی حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم وقاص صاحب۔ وعلیکم السلام حافظ بہت صاحب۔ شکریہ، آپ نے پروگرام میں ہمیں ٹائم دیا۔ سب سے پہلے تو بتائیے گا، سیاست کا آغاز کب کیا، کیسے کیا، اور پاکستان تحریک انصاف میں کب سے شمولیت کی، اور خدمت کا جذبہ کب سے بیدار ہوا؟ سیاست کا آغاز تو جی عملی سیاست کے علاوہ، لائک الیکٹورل سیاست کے علاوہ تو بڑی دیر سے ہی ہے۔ میرے ددیال میں بھی اور ننیال دونوں سائڈ سے جینز میں بھی آئی ہے، اور جو عملی سیاست ہے وہ تقریباً کوئی 8 ماہ ہوئے ہیں جی، جب سے میں نے شروع کی ہے۔ اور آئی انٹینڈ ٹو کنٹیسٹ فرام PP 141، تو اس کے لیے کاوش شروع ہے۔ حلقے میں جا رہے ہیں، لوگوں سے مل رہے ہیں، اپنا اور عمران خان کا پیغام دے رہے ہیں لوگوں کو۔ حال ہی میں ہونے والے حقیقی مارچ میں آپ نے شیلنگ کا سامنا کیا جی، تو کیا پیغام دیں گے عوام کو؟ اتنی شیلنگ کا آپ نے سامنا کیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ کوئی MPA کا ٹکٹ حاصل کرنے کے لیے یہ سب کر رہے ہیں یا نہیں جی، MPA کا ٹکٹ کی بات نہیں ہے۔ ایک دیکھیں، ایک کاز ہے، اس کے لیے اگر آپ نکلے ہیں، اس میں بعض اوقات اختلافات بھی ہوتے ہیں، وہ ایک جمہوریت کا حسن ہے۔ عمران خان کی کال کے اوپر، وہ ہمارا لیڈر ہے، ہم لانگ مارچ کے لیے نکلے ہیں، اور ہمارا جو ارادہ ہے وہ پورا پرعزم ہے کہ ہم نے پہنچنا ہی پہنچنا تھا۔ لیکن جو اس امپورٹڈ حکومت نے ریاستی بربریت کا ثبوت دیا ہے، اور جس طرح کی رکاوٹیں کھڑی کی گئی ہیں، جس طرح سے شیلنگ کی گئی ہے، کم از کم میں نے اپنی ہوش میں ایسی پہلے نہیں دیکھا۔ حالانکہ جب ہماری پارٹی، ہمارا لیڈر یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک پرامن احتجاج ہے، پرامن احتجاج جمہوریت کا حسن ہوتا ہے اور پوری دنیا میں الاؤ ہوتا ہے، اور ہم مطلب جمہوریت کا راگ الاپتے رہتے ہیں، لیکن جس طرح جمہوریت کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں اس دن، شاید میں نے تو اپنی ہوش میں نہیں دیکھا۔ ایک جس کاز کے لیے ہم نکلے ہیں، ہمارا لیڈر نکلا ہے، اس کے لیے یہ مطلب یہ تو بڑی چھوٹی موٹی چیزیں ہیں۔ اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے لوگوں نے اپنی جانیں دی ہیں، لاکھوں لوگوں نے جانوں کی قربانی دی ہے، کروڑوں لوگ ڈسپلیس ہوئے اپنے جگہوں سے۔ آج کے دور میں تو آپ دیکھیں، ٹرانسپورٹیشن ہے، کمیونیکیشن ہے، انفارمیشن ہے، آپ ایک جگہ سے بات کرتے ہیں دنیا کے دوسرے حصے میں، فوراً آپ کی بات ہو جاتی ہے۔ اگر آپ 75 سال پیچھے چلے جائیں، ایک بندہ بھٹنڈا سے اٹھا ہے، ایک بندہ بنارس سے اٹھا ہے، اور اس نے جانا ہے جی کہ میرا پاکستان بن گیا ہے، تو میں نے وہاں پہ جانا ہے اپنے بال بچے کو لے کے۔ نہ کوئی ٹیلی فون تھے، نہ کوئی راستے تھے، کس قسم پرسی کی حالت میں اپنا گھر بار، جائیداد، مال دولت، سب کچھ رشتہ دار چھوڑ کے وہ ایک آزاد ملک کے لیے نکلا۔ کروڑوں لوگوں نے اپنی جائیدادیں چھوڑیں، گھر چھوڑے، وہ اتنی بڑی قربانی ان لوگوں نے دی ہے۔ تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو مطلب چند جو ہیں وہ شیلنگ ہے، یا آنسو گیس، یا لاٹھیاں چار کھا لینے سے، تو یہ ہمارے حوصلوں کو اور ہمارے عزم کو نہیں کمزور کر سکتے۔ کیا سمجھتے ہیں PP 141 میں کافی مسائل ہیں؟ اگر آپ الیکشن میں آتے ہیں، آپ کو عوام الیکٹ کرتی ہے، تو کس طرح سے عوامی مسائل کو دیکھتے ہیں، کس طرح سے عوامی مسائل کو حل کریں گے؟ سر دیکھیں، مطلب سب سے پہلے آپ کو روٹ کاز میں جانا پڑتا ہے۔ اگر آپ اصل میں حل کرنا چاہتے ہیں نا کسی مسئلے کو، ہمارے ہاں جو پالیٹکس ہوئی ہے وہ سطحی لیول پہ ہوئی ہے، اور ٹریڈیشنلی ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں، اسپیشلی اگر اس ایریا کی بات کر لیں اور جنرلی پورے پاکستان میں، لوگوں نے دھڑوں کی سیاست کی ہے۔ جس بندے نے ان کو ووٹ دیے، اس کے انہوں نے ناجائز اور غلط اور ہر طریقے سے اس کے ساتھ چلے ہیں، صرف اس کو سپورٹ کیا ہے۔ دھڑے کو جو ہے وہ بڑی
جو ہے نا آپ کہہ لیں کہ وہ ترویج دی گئی ہے. سو میں تو ایک بات کرتا ہوں جو کہ حقیقی معنوں میں قائد اعظم اور اقبال کا ویژن تھا، جس کے اوپر یہ ملک بنا تھا، کہ یہاں پہ ہر امیر غریب کے لیے قانون ایک ہو، ہر امیر غریب کے لیے وسائل کی تقسیم ایک ہو، ہر امیر غریب کے لیے ایجوکیشن، ہیلتھ، سڑکیں، تھانہ کچہری برابر ہوں. اور اسی کاز پہ یہ ملک بنا تھا، لیکن ایسا ہوا نہیں ہے اصل میں. سو میرا تو ویژن جو ہے وہ یہی ہے کہ میں تو غریبوں کے ساتھ، عام آدمی کے ساتھ جو مسائل کا شکار ہے اس کے حق میں کھڑا ہوں. اس کے جو میں نے جب میں جاتا ہوں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ لوگوں نے مجھے کیا کہا ہے، بجائے اس کے کہ میں کہوں جی کہ یہ مسائل ہیں. اصل میں جو ایک بندہ ٹبی ہمبو بیٹھا ہوا ہے، کوئی مانا والا بیٹھا ہوا ہے، فیروز بیٹھا ہوا ہے، کھاریاں والا، بھکھی، وہ کہتا ہے جی کہ ہمارے جو اصل مسائل ہیں وہ یہ ہیں کہ سیوریج کا بہت بڑا مسئلہ ہے. سیوریج کا بہت بڑا مسئلہ ہے. کہیں پہ اسکول کا مسئلہ ہے کہ جی پرائمری اسکول ہے تو بچیوں کو جو ہے وہ بہت دور ٹریول کرنا پڑتا ہے، ہائی اسکول نہیں ہے. اگر کسی بڑے قصبے میں ہائی اسکول ہے تو وہاں پہ کالج ہونا چاہیے. ہمارے پاس جو کالج ہے اور ڈسپنسری ہیں ان کے بڑے مسائل ہیں. اور ایک اور بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ صاف پینے کے پانی کا مسئلہ ہے. اس ملک کے ساتھ بہت ناانصافی ہوئی ہے اور اس کے رہنے والوں کے ساتھ. پچھلے چند سالوں میں ہمارا اس ایریے کا پانی خراب ہو گیا اور لوگوں کو، ہماری ماؤں کو، بہنوں کو دور دراز جا کے نہروں سے پانی بھرنا پڑتا ہے. اور پانی ایک بنیادی ضرورت ہے، ہمارے جسم کا 70% پانی ہے جی. اور گندا پانی بہت ساری بیماریوں کی ایک وجہ ہے. ہیپاٹائٹس ہے، دل کی بیماریاں، بہت ساری، یو نیم اٹ، اس سے بیماریاں ہو رہی ہیں. سو میرا ایک عزم ہے، یہ آپ یقین مانیں کہ سیاست میں آنے سے پہلے میں تقریباً کوئی 3 واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ خود لگوا چکا ہوں اپنی جیب سے. کس جگہ پہ آپ نے یہ لگوایا؟ میں نے جی ایک مچھرالہ میں لگوایا ہے، ایک بھکی میں لگوایا ہے، اور وہاں پہ بھکی میں بلکہ ہماری جو ڈپرائیوڈ کمیونٹی ہے، کرسچن کمیونٹی ہے، ان کے محلے میں لگایا ہے. اور ساتھ میں صرف یہ نہیں کیا، اس کے ساتھ انہوں نے ہمیں کہا جی کہ ہمارے پاس ادھر جو ہے نا وہ ٹوائلٹ کی فیسلٹی نہیں ہے، تو پبلک ٹوائلٹ بھی ہم نے بنا کے دی ہے ان کو. اس کے بعد ڈیرہ خیر دین ہے ایک جگہ، وہاں پہ ہم نے لگوایا ہے. وہ اسی جذبے کے تحت کہ لوگوں کو بہت پریشانی ہوتی ہے. لیکن اب آپ دیکھیں اس پی پی میں تقریباً 250 گاؤں ہیں، بڑے گاؤں ہیں، چھوٹے گاؤں ہیں. جو بڑے گاؤں ہیں وہاں پہ تو ایک سے زیادہ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ چاہیے. سچی بات یہ ہے کہ میں نہیں لگوا سکتا اپنی جیب سے سارے. لیکن میرا ایک عزم ہے، میں بلکہ اپنے حلقے سے باہر بھی ہر وقت کوشش کرتا رہتا ہوں، اور آپ کے پلیٹ فارم سے بھی لوگوں سے کہوں گا. میں نہیں کہتا کہ مجھے پیسے دیں، آپ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایک فنڈ بھی اکٹھا کریں اپنی مدد کے آپ کے تحت، اور یہ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ لگوائیں. یہ ایک جو بچہ پیدا ہوتا ہے اسی وقت سے اس کو صاف پانی ملے تو وہ بڑی بیماریوں سے بچ سکتا ہے. انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا اور ہم کامیاب ہوتے ہیں سیاست میں، جیتتے ہیں الیکشن، تو یہ جو عوام کی یہ جو اتنا بڑا مسئلہ ہے یہ اسمبلی میں بھی اٹھاؤں گا، اس کا حل بھی لے کے آؤں گا. آپ کافی پی پی 141 میں کافی متحرک نظر آتے ہیں. جی جی. اگر آپ کو پاکستان تحریک انصاف ٹکٹ نہیں دیتا جی جی. تو آپ کا کیا رد عمل ہوگا اس میں؟ سر دیکھیں، سب سے پہلے میں یہ ٹکٹ کے لیے نہیں کر رہا. ٹکٹ میرا مقصد ہی نہیں ہے. میرا مقصد سوشل ورک ہے، اور سوشل ورک میں سمجھتا ہوں کہ سیاست میں آ کے آپ اس کو بہت بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں. یہ لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور لوگ سمجھ رہے ہیں آگے. یس آف کورس، اس کے لیے عملی سیاست آپ نے کرنی ہے. آپ نے عمران خان میرا لیڈر ہے، میرا نظریہ ہے، میں پی ٹی آئی کو فالو کرتا ہوں، پی ٹی آئی ہوں. میں تو 2018 میں پی ٹی آئی کو صرف ووٹ ڈالنے کے لیے لنڈن سے ٹریول کر کے آ گیا تھا. ٹکٹ ہم جی آخری منٹ تک مانگیں گے. ہمیں پورا یقین ہے کہ عمران خان جس طرح کے بندوں کو چاہتے ہیں کہ وہ پاکستانی سیاست میں آئیں اور پارلیمنٹ میں پہنچیں، میرا یہ گمان ہے
کہ شاید میں بھی اس میرٹ پہ پورا اترتا ہوں. کسی وجہ سے ہمیں اگر ٹکٹ نہیں ملتا، ہم پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی نہیں کریں گے. میں اپنے لیڈر کو کبھی کمزور نہیں کروں گا، اپنے ذاتی مفاد کو ہمیشہ پیچھے رکھوں گا. عمران خان اور پی ٹی آئی کا مفاد سب سے آگے ہوگا، اس ملک کا مفاد آگے ہوگا. موجودہ حکومت جی جی جو کہ مہنگائی پہ بڑے بڑے دعوے کرتی تھی جی کہ ہم مہنگائی کو کم کریں گے، لیکن مہنگائی میں دن بہ دن اضافہ ہوتا نظر آ رہا ہے. ہوں. عوام پہ پٹرول بم گرائے جا رہے ہیں. اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ سر اس حوالے سے یہی کہوں گا کہ ہمیں منافقت چھوڑنی ہوگی، ذاتی مفادات کو پیچھے رکھنا ہوگا. موجودہ امپورٹڈ حکومت آج سے کچھ ماہ پہلے اور کچھ سال پہلے تک صرف یہی راگ الاپتی رہی ہے کہ جی عمران خان نے تیل کی پرائسز بڑھا دی ہیں، بجلی کی پرائسز بڑھا دی ہیں، غریب آدمی مر گیا ہے. یہ دیکھیں، یہ صرف اور صرف آج ثابت ہو گیا ہے. ہم پہلے بھی کہتے تھے کہ ان کو عوام کی کوئی فکر نہیں ہے، انہیں اپنے پیٹ اور اپنے کرپشن اور کیسوں کی فکر ہے. آج ثابت ہو گیا ہے کہ یہ امپورٹڈ حکومت جیسے ہی آئی ہے، آنے کے بعد یہ کہتے تھے جی کہ ہمارے پاس بڑا تجربہ ہے، کتنی دہائیوں کا تجربہ ہے. آج دیکھ لیں وہ تجربہ کہاں پہ ہے. آپ بتا دیں، عوام خود جانتی ہے، ہر بندہ ہر روز فیول بھی خریدتا ہے، کوکنگ آئل بھی خریدتا ہے، بجلی کا بل بھی جمع کرواتے ہیں، گیس کا بل بھی جمع کرواتے ہیں. میرا خیال ہے آپ میرے سے بہتر آپ بھی جانتے ہیں کہ کیا جو اس کا مطلب کیا سچویشن بنی ہے. سو یہ تو مطلب روز روشن کی طرح یہاں ہے کہ ان لوگوں کا ایجنڈا کیا تھا. ان لوگوں کا ایجنڈا صرف اور صرف یہ ہے کہ کس طرح سے ہم کمیشن لیں، اس کمیشن کو بچائیں، اس ملک سے وہ پیسہ نکالیں، وہ پاناما میں جا کے چھپائیں، وہ سوئس بینکس میں جا کے چھپائیں اور اپنے بچوں کو باہر بھیجیں اور ادھر سے لوٹیں، ادھر جا کے زندگیاں عیاشی سے گزاریں. آپ ٹریک ریکٹ دیکھ لیں، یہ لوگ پاکستان میں تبھی آتے ہیں جب ان کو حکومت ملتی ہے، جب حکومت سے فارغ ہوتے ہیں تو باہر چلے جاتے ہیں. سو اس ملک کی غریب عوام سے ان لوگوں کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ ذاتی مفادات کی سیاست ہے. سو میں تو اس کو بہت کنڈیم کرتا ہوں اور میری ریکویسٹ ہے لوگوں سے کہ خدا را اپنی صرف اس چیز سے نکلیں کیونکہ میرے باپ نے فلانے کو ووٹ دیا تھا یا میں نے 20 سال پہلے فلانے کو دیا تھا، اس چیز سے نکلیں اور اپنا جو ہے وہ انالیسز کریں، خود سے سوچیں، اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ یار کیا میں نے وہی ملک اپنے بچوں کو دینا ہے جو میرے والدین نے مجھے دیا ہے؟ تو ہر بندے کو جواب ملے گا کہ نہیں، ہمیں مختلف ملک اپنے بچوں کو دینا ہے. اور وہ موجودہ حالات میں میری نظر میں صرف عمران خان ہی نظر آتا ہے. منحرف رکن میاں خالد محمود جی آج پاکستان مسلم لیگ نون کی ٹکٹ سے ضمنی الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں. اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو پارٹی کو ٹکٹ دینا چاہیے؟ صرف پاکستان تحریک انصاف نہیں بلکہ باقی جو پارٹیاں ہیں ان کو ایسے لوگوں کو جو کہ مفادات کی سیاست کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے حوالے سے آپ کا کیا واقف ہے؟ سر دیکھیں، نون لیگ نے تو جو ہے وہ ہمیشہ چھانگا منگا کی سیاست کی ہے، آج سے نہیں، شروع سے لوگوں کی ضمیروں کی خرید و فروخت انہوں نے کی ہے. آج ایک دفعہ پھر انہوں نے کی ہے، نیشنل اسمبلی میں بھی اور پروونشل اسمبلی میں بھی. سو ظاہری بات ہے جب آپ نے لوگوں کے ضمیروں کی خرید و فروخت کی ہے تو ان کا ٹریک ریکڈ یہی ہے، یہ ان لوگوں کو ٹکٹیں دیں گے. آپ ان سے کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، ایک بندے نے جو ایک 60 سال 70 سال کی زندگی گزاری ہے، بٹن دبانے سے وہ چینج نہیں ہو جاتا. وہ ایک انسان کا تسلسل ہوتا ہے، اس نے ایک جیسے زندگی گزاری ہوتی ہے. یہ صرف لوگوں کی آنکھوں میں جو ہے نا وہ دھول جھونکتے ہیں اور اتنا بیوقوف آج بھی سمجھتے ہیں کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ کے پی کے میں جا کے کہتے ہیں کہ اگر آٹا سستا نہ ہوا تو میں کپڑے بیچ کے آٹا سستا کروں گا. آپ دیکھیں اس قوم، اس 22 کروڑ عوام کو وہ اتنا بیوقوف سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی مطلب ایسے ڈرامے کر رہے ہیں. سو ان کے بہاف پہ تو میں بات نہیں کر سکتا، لیکن میرا خیال ہے میں بھی اور پوری قوم جانتی ہے کہ انہوں نے کس طرح کی سیاست کی ہے، لیکن اس کو میں کنڈیم کرتا ہوں. انسان دیکھیں، ٹکٹ ملنا نہ ملنا، جیتنا ہارنا، یہ بات کی چیزیں ہیں. انسان کی عزت نفس ہونی چاہیے، کوئی ضمیر ہونا چاہیے، انسان کا کوئی ویژن ہونا چاہیے، کوئی نظریہ ہونا چاہیے.
آپ کے اختلافات ہو جاتے ہیں، بالکل ہوتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جمہوریت کا حصہ ہے، لیکن ضمیر کی آواز جو ہے اور جو ایک نظریہ ہے اس کے اوپر آپ کو کھڑے رہنا چاہیے. یہ ذاتی مفادات سے ہٹ کے یہ چیزیں ہونی چاہیے. سو میں تو اس کو کنڈیم کروں گا. باقی پارٹی نون لیگ یا پیپلز پارٹی کس کو ٹکٹ دیتی یا نہیں دیتی یہ تو اوبویسلی وہی بتا سکتے ہیں. PP 141 کی عوام آپ کو کیوں الیکٹ کریں اور آپ کیا پیغام دیں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ PP 141 کا میں بیٹا ہوں. میں ایک عام آدمی ہوں. عام آدمی کو ریپرزینٹ کر سکتا ہوں اسمبلی میں. عام آدمی کے مسائل کو سمجھتا ہوں اور ان کے حل لے کے آ سکتا ہوں. میں نہ کوئی جاگیردار ہوں نہ کوئی ملوں کا مالک ہوں. عام آدمی مجھے مل سکتا ہے، جہاں مرضی مل سکتا ہے، بازو سے پکڑ کے بٹھا سکتا ہے. لوگ بہت سارے لوگ جو میرے ساتھ جڑے ہیں انہوں نے یہ محسوس بھی کیا ہے. سو انشاءاللہ جو لوگ ابھی تک مجھے نہیں ملے پرسنلی وہ بھی جب ملیں گے میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کسی ٹائم بھی مجھے کال کریں، مجھے ملیں اور میں آپ کی امیدوں پہ پورا اتروں گا اور کبھی مایوس نہیں کروں گا. بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں پروگرام میں ٹائم دیا. تھینک یو ویری مچ. ناظرین، آج پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے چودھری وقاص محمود مان صاحب، جو اپنا موقف رکھ رہے تھے ناظرین کے سامنے. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.